ہمارے خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید مناتے ہیں۔ ہم کلیسیائی لتوریائی سال کے آخر میں ہیں اور آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم کل کائنات کے بادشاہ یسوع مسیح فاتح کا پرچار کریں۔ اس عید کا اعلان 1925 میں پوپ پائس 11ویں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ مسیح کی بادشاہت میں مسیح کی سلامتی ہے۔ اگر ہم مسیح کی سلامتی میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر روز اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، ہم اسے اپنا خدا، نجات دہندہ اور بادشاہ ماننا ہے اور ہماری زندگیوں پر وہ حکومت کرتا ہے۔ مسیح ہمارا بادشاہ کیوں ہے؟ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں مسیح سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، اسی کے ذریعے سب چیزیں پیدا ہوئیں، اس کے بغیر ایک بھی چیز پیدا نہ ہوئی۔ مسیح خدا ہے، کل کائنات کا خالق ہے۔ مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمیں اپنے بیش قیمت خون سے خرید لیا۔ مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ مسیح بادشاہ کے لقب کی بنیاد ہم عہد نامہ عتیق میں دیکھ سکتے ہیں۔ عہد نامہ عتیق میں سیموئیل نبی کی کتاب، اشعیاء نبی کی کتاب، ارمیا نبی کی کتاب اور دانیل نبی کی کتاب میں مسیح خداوند کو بطور بادشاہ پیش کیا گیا ہے، مسیحا کو بادشاہ پیش کیا گیا ہے۔ عہد نامہ جدید میں بھی فرشتے کے پیغام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا کی بادشاہت مسیح خداوند کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ اناجیل میں خدا کی بادشاہت کا 122 بار ذکر ہے، جن میں 90 بار مسیح خداوند نے خود ذکر کیا ہے۔ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مشرق سے مجوسی یروشلم آئے اور پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے، ہم اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر یروشلم میں یسوع مسیح کے داخلے کے وقت بھی لوگوں نے نعرے لگائے اور کہا، مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں پیلاطس بھی یسوع کو پوچھتا ہے، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے، میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دوں۔ پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے موت کے وقت بھی دیکھتے ہیں، یسوع کی صلیب پر جو کتبہ لگایا گیا اس میں یہ لکھا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ حکم رسالت سے پہلے بھی یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ سارا اختیار بادشاہ کے پاس ہوتا ہے۔ متی کی انجیل، مقدس متی کی انجیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا۔ ہم آج کی تلاوتوں پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم دانیل نبی کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں۔ اس تلاوت میں دانیل نبی کی رویا کا ذکر ہے، جس کی تشریح وہ دوسرے دن پاتا ہے۔ رویا میں وہ 4 حکومتوں کو دیکھتا ہے جن کے حکمران حیوان ہیں۔ یہ شاہان، یہ حکمران
بابل، مادائی، فارس اور یونان کے ہیں۔ اس کے بعد دانیل نبی رویا میں ان سے بھی بدترین بادشاہ کے دور کو دیکھتا ہے، جو ترش رو اور مبہم باتوں میں ہوشیار ہے۔ وہ عجیب طرح سے بربادی برپا کرے گا۔ یہاں پر دانیل نبی خدا کی بادشاہی اور موعودہ مسیح کے یہودی نقطۂ نظر کو بھی بیان کرتا ہے۔ دانیل نبی اظہار ثانیوں میں یہودی نیک لوگوں، مقدس لوگوں، بچوں اور عورتوں اور مردوں کے خیالات بھی بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا برائی غالب آئے گی یا بالآخر خدا کے لوگ فتح مند ہوں گے، فاتح ہوں گے؟ دانیل رویا میں کیا دیکھتا ہے؟ دانیل رویا میں خدا کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کی موجودگی میں ایک شخص ابن انسان کی مانند جو آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ یہ پر اسرار طور پر انسانوں سے عظیم ہے۔ حکومت، عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی ہے۔ اس کی حکومت، اس کی بادشاہت ابدی اور لازوال ہے۔ امتیں اس کی شکر گزاری کرتی ہیں، اور بادشاہوں کا بادشاہ اور جلال کا بادشاہ یہی ہے۔ اسی کا عہد نامہ جدید میں ہم ذکر سنتے ہیں۔ عہد نامہ جدید میں یسوع بادشاہ ہے، جس کا یہودی عرصہ دراز سے انتظار کر رہے تھے۔ دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب سے لی گئی ہے۔ دانیل نبی کی طرح مکاشفہ کی کتاب میں بھی مقدس یوحنا خدا سے رویا پاتا ہے، اور رویا پا کر وہ خدا کے لوگوں کو ایمان میں تقویت دیتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ وہ لکھتا ہے یسوع مسیح الفا اور اومیگا، جو ہے، جو تھا، جو بادلوں کے ساتھ آتا ہے۔ اسی نے ہم پر خدا کا اور ہمارے لیے اس کے منصوبے کا انکشاف کیا۔ وہی خدا کے سامنے ہمارا سچا گواہ ہے۔ وہ ہمارا بادشاہ ہے جو اپنے خون سے ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی دلاتا ہے۔ اس کی قربانی کامل قربانی ہے۔ وہ ہمارے لیے اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن موت اس پر غالب نہیں آتی۔ وہ موت پر غالب آتا ہے۔ وہ اپنے لیے بلکہ کل نسل انسانی کے لیے موت پر فتح پاتا ہے۔ ابد تک اسے جلال حاصل ہو۔ ہم اس کی اس مہربانی کے لیے ہمیشہ اس کے شکر گزار ہیں۔ خدا نے اس سے جلال بخشا اور وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ اس نے ہمیں خدا اور باپ کے لیے بادشاہ اور کاہن بنا دیا، کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ پیار کرتا رہے گا۔ وہ اول اور آخر، الفا اور اومیگا ہے، یعنی وہی ہماری زندگیوں کا مقصد، اسی سے ہماری زندگیاں شروع ہوتی ہیں اور اسی کی طرف ہماری زندگیاں لوٹ جاتی ہیں۔ یونانی حروف تہجی میں الفا پہلا حرف اور اومیگا آخری حرف ہے۔ یسوع کو جب الفا کہا جاتا ہے تو ہمیں یوحنا کی انجیل کا پہلا باب یاد آتا ہے، پہلا موضوع یاد آتا ہے کہ ابتدا میں کلمہ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ کہ یسوع ازل سے ہے، ابد سے ہے۔ یسوع کے اومیگا ہونے کا مطلب ہے کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے، وہی دنیا کے آخر تک ہمارا بادشاہ ہے، اور ہم اسی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں یسوع کو پیلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے یسوع پر الزام لگایا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اس لیے اسے عبرت ناک اور شرمناک سزا دی جائے۔ وہ یسوع کو پیلاطس کے پاس قلعے میں لائے اور کہا کہ یہ لوگوں کو، ہماری قوم کو بہکاتا ہے اور کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے
اور اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، اس لیے یہ قتل کے لائق ہے۔ پیلاطس یہودیوں کے الزامات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ یہودیوں کے ساتھ اس بحث یا اس مسئلہ میں الجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ درگزر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہودی اصرار کرتے ہیں، اس لیے وہ حقیقت کو جاننے کے لیے یسوع سے اس کی بادشاہت کے متعلق سوال کرتا ہے۔ یسوع جانتا ہے کہ پیلاطس کو پتہ ہے کہ یسوع رومی طرز حکومت میں بادشاہ نہیں، اور نہ ہی اس کے کام اور پرچار کا مقصد رومیوں کے خلاف بغاوت ہے۔ پیلاطس یسوع کی روحانی اور عظیم بادشاہی کو نہیں سمجھتا۔ یسوع جانتا ہے کہ پیلاطس حقیقت یا سچ کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یسوع اسے جواب دیتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں، اور نہ ہی اس کی موجودہ اور آنے والی بادشاہت اس دنیا کی خود غرض اور غلبہ والی بادشاہت کی طرح کی ہے۔ اس کی بادشاہت میں ڈر، خوف، لڑائی، غلبہ نہیں، بلکہ یسوع کی بادشاہت خدا کی بادشاہت کی بنیاد مبارک بادیاں ہیں۔ یسوع غلبہ، لڑائی، موت، ڈر، خوف اختیار کی بجائے محبت اور خدمت کی بادشاہت کا پرچار کرتا ہے۔ اس کی بادشاہت سچائی، محبت اور حق پر مبنی ہے۔ اس لیے پیلاطس کو یسوع اپنے آنے کا مقصد بھی بتاتا ہے۔ میں اس لیے دنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دوں۔ وہ انسان بن کر انسانوں پر خدا کی حقیقت کو آشکارا کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد خدا کا ظہور اور انکشاف ہے، ایسے خدا کا جو سب کو پیار کرتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے، سب کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ ہم خدا کی بادشاہت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ ہم یسوع کی بادشاہت کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ یسوع کی بادشاہی ہمارے گھروں، پیرشوں اور علاقوں میں موجود ہے۔ یہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں، پیرشوں میں نظر آتی ہے، لیکن اس بادشاہت کو وہی قبول کرتے ہیں جو اس سے پیار کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کی بادشاہت کو وہی رد کرتے ہیں جو تاریکی میں رہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت اس وقت نظر آتی ہے جب ہم دوسروں کی عظمت کو پہچانتے ہیں، جب ہم دوسروں کو پیار اور محبت دیتے ہیں، جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، خصوصاً غریبوں کا، رد کیے ہوں کا۔ یسوع کی بادشاہی وہاں نظر آتی ہے جب ہم ناانصافی کی بجائے انصاف کو انصاف کے ساتھ ترجیح دیں، انصاف کو رحم دلی کے ساتھ دوسروں کو دیں۔ خدا سے دعا کریں کہ ہماری دنیا میں سچائی، محبت، رحم، خوشی، خوشحالی کا بول بالا ہو، اور اس کی محبت میں ہم سب شادمان ہوں۔ پاک یوکرسٹ کل کائنات کے بادشاہ کی باپ کے ساتھ وفاداری کا ثبوت ہے۔ اس کی باپ کے ساتھ وفاداری کا اقرار اور پرچار ہے، اور یہی پاک یوکرسٹ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم یسوع بادشاہ کی طرح خدا باپ پر بھروسہ رکھیں اور وفاداری سے اس کی محبت کا پرچار کریں، اس کی بادشاہت کا پرچار کریں۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔